الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت اوامر اور نواہی کا مجموعہ ہے۔ اوامر مامورات، نواہی منہیات۔ اوامر سے مراد ہیں وہ کام جو کرنے ہیں، وہ باتیں جو کہنی ہیں۔ نواہی سے مراد وہ کام جو نہیں کرنے، وہ باتیں جو نہیں کہنی۔ اچھا، اسی طرح پہلے 5 صفات وہ بیان فرمائی ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ تو یہ صفات وہ ہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر پستی سے چلتے ہیں، جاہل سے گفتگو ہو، ضدی سے ہو تو سلام کہہ کے آگے گزرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرتے، یعنی ان کی وہ صفات اسی عمدہ ہیں کہ کرنے والے کام کرتے ہیں، نہ کرنے والے کام نہیں کرتے۔ کون سے کام نہیں کرتے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے نہیں، شرک ہرگز نہیں کرتے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے ناقابل معافی ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49 فرمایا وَمَن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، جو شخص شرک کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے مد مقابل کسی کو خدا بنا لیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو شخص شرک کرتا ہے اس کو ہرگز اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اور شرک کرنے والا بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو حرام فرماتے ہیں، جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 17
اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اگر مشرک کوئی نیک عمل کر بھی لیتا ہے تو اس کا نیک عمل دنیا میں برباد ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جاتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 28، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک اور پلید ہے۔ کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31، فمن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر تہوی به الریح فی مکان سحیق، بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، کسی کھاتے میں نہیں مشرک۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسے ہے جیسے آسمان سے گرا، ابھی اس کو کوئی پرندہ اچھ کے اٹھائے یا ہوا اس کو دور دراز کہیں پھینک دے، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مشرک کے بارے میں بات فرمائی ہے، اور ایک جگہ پر عجیب بات فرمائی، جو کافر ہے، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يدخلون الجنہ، اللہ اکبر، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے معمولی سے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ممکن نہیں، اسی طرح اس کافر کا جنت میں جانا ممکن نہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں شرک نہیں کرتے، نہ تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات مانتے ہیں، کسی کو معبود بنا لیں، اس کی پوجا کر لیں، ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں وہ صفت کسی اور کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ مختار کل اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مختار کل نہیں مانتے۔ قادر مطلق اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو قادر مطلق نہیں مانتے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے لیے نہیں مانتے۔ زندہ کرنا اور مارنا اللہ کی صفت ہے، یہ صفت کسی اور کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ رزق دینا اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں کرتے۔ نہ شرک فی ذات کا ارتکاب کرتے ہیں اور نہ ہی لوگ شرک فی صفات کے کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ وعباد الرحمن، عباد الرحمن کے اللہ نے خاص صفت بیان فرمائی ہے۔ یہاں دو چار باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو ذنب عند اللہ اکبر، اے اللہ کے نبی کون سا گناہ ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا اللہ نے کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار دینا کہ اس کو کون کھلائے گا، یہ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ قلت ثم یون، اس کے بعد آپ نے فرمایا ان، اللہ اکبر، ان تزانی، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا ان تزانی بحلیلت جارک، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو بدکاری کرے، پڑوسی کا بہت حق ہے، فرمایا بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور فرماتے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہاں میں نے عرض کیا دو تین باتیں میں نے عرض کرنی۔ ایک بات، آیت کس موقع پر نازل ہوئی کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا دو قسم کا ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا معنی کوئی بندہ اللہ کے غیر سے وہ چیز مانگے جو دائرہ اسباب سے باہر ہے،
دائرۂ اسباب میں نہیں آتی، یہ ہے ما فوق الاسباب۔ کوئی بندہ اللہ کے غیر سے وہ مانگے جو دائرۂ اسباب کے اندر ہے۔ ما فوق الاسباب کسی سے مانگنا یہ تو شرک ہے، ما تحت الاسباب کسی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی سے یہ کہہ دے کہ اپنی بیٹی مجھے دو، میں نکاح چاہتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نکاح تو میں نے کر لیا ہے تو آپ مجھے اولاد دے دو، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے، اولاد تو اللہ دیتے ہیں نا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ آسمان سے بارش برسا دو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی کو ضرورت کو یار مجھے پانی پلاؤ، ذرا ایک گلاس پانی کا لے آؤ، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک استعانت ما فوق الاسباب، ایک استعانت ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، اور ما تحت الاسباب اللہ کے غیر سے کوئی چیز مانگ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ تیسری بات، دم اور تعویذ۔ دم اور تعویذ، دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، کسی کو دم کر دیں، سورۃ الفاتحہ لکھیں، کسی کو دم کر دیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم لکھیں، کسی کو تعویذ دے دیں، پڑھیں، کسی پر دم کر دیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیات پڑھ کے دم کر دیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ تو دم اور تعویذ یہ شرک نہیں ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تعویذ میں ایسے کلمات ہوں جو شرکیہ ہوں، وہ شرک ہے، لیکن تعویذ میں ایسے کلمات جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ شرک نہیں ہے۔ کوئی شخص اللہ کا نام لکھتا ہے اور گلے میں لٹکا لیتا ہے، وہ تو اللہ کا نام لٹکایا ہے، اس میں کیا شرک ہے؟ کوئی شخص اللہ کا نام لکھتا ہے، سر پہ باندھ لیتا ہے، یہ کیسے شرک ہے؟ اس لیے بات یاد رکھ لیں، دم کلمات طیبات کے ساتھ کرنا یا کلمات طیبات باندھ کر گلے میں لٹکا لینا، بازو پہ لٹکا لینا، یہ شرک نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں روایت حدیث نمبر 1991 موجود ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے والد نے کہا یا رسول اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ارأیت رقن، اے نبی آپ بتائیں کہ تعویذ نسترقیہ جو ہم حاصل کرتے ہیں، رقیہ تعویذ، یا بدواء نتداوی بہ، ہم جو دوا لیتے ہیں، ٹیبلٹ دوا جو لیتے ہیں وہ، وتقاۃ نتقیہ، اور اسی طرح ڈھال ہے جس کے لیے ہم دشمن کی تلوار سے بچتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے بندے کو بچا سکتی ہیں؟ بندے کی تقدیر میں بیماری ہے تو آپ دوا کھائیں تو بیماری کو ختم کر دے گی، بندے کے مقدر میں دوا ہے، بیماری ہے تو کیا ہم دم کریں تو ختم ہو جائے گی؟ بندے کے مقدر میں قتل لکھا ہے تو ڈھال کیا اس کو بچا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کیا یہ تقدیر سے نکال سکتی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب فرمایا، فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر سے بچاتی نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے ان کے ذریعے وہی ملتا ہے۔ یعنی مقدر میں صحت لکھی تھی اور دوا کے ذریعے تھی، آپ نے کھائی اور مل گئی۔ مقدر میں بچنا لکھا تھا، ڈھال کے ذریعے بچ گئے۔ مقدر میں صحت لکھی تھی، شفا تعویذ سے مل گئی۔ تو فرمایا تقدیر سے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ انہی کے ذریعے مل جاتا ہے۔ تو کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے گئے ہیں، کتنا لمبا سفر ہے، اب اگلے جگہ قریب پہنچ گیا، وہاں کیا ہے؟ وبا طاعون کی پھیلی ہے۔ فرمایا واپس چلو۔ تو ایک صحابی نے کہا اتفر من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے دوڑ رہے ہیں؟ فرماتا ہے نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں جانا نہیں ہے، اور آ جائے تو پھر دوڑنا نہیں ہے۔ میں ابھی وبا زدہ علاقے میں داخل تو نہیں ہوا نا، تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ دم اور تعویذ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرط ہے کہ دم میں بھی کلمات طیبات ہوں اور تعویذ کے اندر بھی کلمات طیبات ہوں۔ کم فہمی سے لوگ بہت زیادہ اعتراضات کر لیتے ہیں۔ مجھے
ایک ساتھی نے بات پوچھی، کہا جی یہ آپ حضرات کو علماء دیوبند یا اکابر یا مشائخ یہ لوگ بسا اوقات کہتے ہیں، بلکہ اس نے یوں کہا کہ مجھے ایک شخص کے مرید تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد میں اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا قویو 11 بار پڑھتا ہوں، کیوں؟ تاکہ حافظہ تیز ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے سر پہ اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے نماز کے بعد یا قویو 11 بار پڑھتے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس نے کوئی ہمیں حدیث نہیں دے سکا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں اور من گڑت ہیں، تو یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چلیں آپ ان کو چھوڑ دیں، اگر میں آپ سے کہوں یا آپ کسی حکیم سے کہو کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو میں کیا کروں، اور حکیم آپ سے کہے کہ آپ خمیرہ گاہو زبان جواہر انبری کھاؤ، آپ کھا لو گے؟ کہا جی بالکل۔ میں نے کہا آپ حکیم صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اس پر کوئی حدیث پیش کرو، کس حدیث میں لکھا ہے کہ حافظے کے لیے علاج کے طور پہ یہ خمیرہ گاؤ زبان جواہر انبری کھانا چاہیے؟ کبھی حدیث مانگی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، تکلیف ہو، بخار ہو، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگاؤ، آپ نے کبھی کہا کس حدیث میں ہے کہ بخار کے لیے انجیکشن لگانا چاہیے؟ کبھی مانگا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں حدیث مانگتے؟ کہا جی وہ تو دوا ہے، وہ تو علاج ہے، دوا کے لیے کون سی حدیث چاہیے؟ تو میں نے کہا یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ دایاں رکھ کے 11 بار یا قویو پڑھو، تو یہ بتایا تھا کہ اس سے 11 درخت لگتے ہیں جنت میں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بتایا گیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیا بتایا؟ کہا جی اس سے حافظہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حافظے کا ایک علاج، حافظہ بڑھانے کا اور کمزور حافظے سے بچنے کا ایک علاج وہ خمیرہ ہے، اور ایک علاج 11 بار یا قویو ہے۔ تو جس طرح وہ علاج کے طور پر ہے، یہ بھی علاج کے طور پر ہے۔ آپ اس کے لیے حدیث نہیں مانگتے، اس کے لیے کیوں مانگتے ہیں؟ ایک روحانی علاج ہے، ایک مادی علاج ہے۔ تو علاج پر تجربہ چاہیے ہوتا ہے، علاج پر حدیث نہیں چاہیے ہوتی۔ ہاں خلاف شریعت نہ ہو، اس کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بیمار ہیں اور آپ کوئی نجس چیز پی لیں، یہ تو پوچھیں گے نا بھی یہ تو نجس تو شریعت نے منع کیا، آپ مجھے نجس کیوں چیز پہ لاتے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح تعویذ ایسا جس کے اندر کلمات خبیثات ہوں، دم ایسا جس میں کلمات خبیثات ہوں اور وہ کلمات طیبات نہ ہوں، ایسا تعویذ ایسا دم جائز نہیں ہے، ہم بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ دوسری بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی بات یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، دوسری بات استعانت ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب میں فرق ہے، تیسری بات دم اور تعویذ یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ ہر بات کو آپ لوگ شرک نہ کہا کرو، یوں شرک کی مشینیں مت لگاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا یہ ماہانہ جو آن لائن یہ چلتی ہے خانقاہی مجلس، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں یہ خانقاہی مجلس بہت طویل نہ ہو، یہ مجلس بہت لمبی نہ ہو، بات مختصر ہو اور نیک نیتی کے ساتھ ہو، عمل کی نیت کے ساتھ۔ جب کوئی بات آئے ہم غور کریں کہ ہمارا اس پر عمل ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور مزید اس کے اندر پختہ رہنے کی اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں۔ اگر وہ صفت آپ کے اندر نہیں ہے اور اچھی صفت ہے تو اس کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ ہمارے صفت کو پیدا فرما دے۔ خانقاہ مجلس کا ایک مقصد فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی ہے، مذاکرہ ہو۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنے شیخ سے سیکھیں ذکر کرنا، ذکر اللہ کی عادت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا۔
میں کئی بار گزارش کرتا ہوں بطور خاص علماء طلباء سے ترجمہ کرنا سیکھیں۔ جب آپ یہ کہ نا جددو ایمان کو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، تو ممکن ہے کوئی کہہ دے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کیا ایمان تازہ نہیں تھا، کیا فرما رہے ایمان تازہ کرو؟ اشکال آ جائے گا نا۔ ترجمہ ایسا کرو کہ اشکال کے دروازے بند ہو جائیں۔ میں اس لیے کبھی اپنے ساتھیوں کو عذرائے مزاح، پیار، محبت کے طور پہ کہتا ہوں بھی ہمارا ترجمہ خطیب کا ترجمہ نہیں ہوتا، ہمارا ترجمہ وکیل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ خطیب کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میری اس گفتگو پر اشکال کیا ہونا ہے، وکیل کو پتہ ہوتا ہے میری اس دلیل پر کیا جرح ہونی ہے، وہ اس کو ذہن میں رکھ کے بات کرتا ہے۔ اور الحمدللہ میں اپنے مسلک کی، مذہب کی وکالت کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے، ایک ہوتا ہے بندے کا عقیدت مند، ایک ہوتا ہے مخالف۔ میں گفتگو کرتے وقت عقیدت کی خوشیوں کا خیال کرتا ہوں، مخالف کی حسد اور بغض اور پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرتا۔ وہ کہے گا جی ریاکاری ہے، اپنی تعریف کر دی ہے، اپنی کارگزاری تو کریں گے، تم اس کارگزاری کو تعریف کر لو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک شخص جو دنیا میں کیس لڑتا ہے، چوری کے، ڈکیتی کے، زمینوں کے، ناجائز بھی، اسے پوچھو کون ہے؟ ایڈوکیٹ، وکیل۔ بھئی ہم سے پوچھو آپ کون ہیں؟ وکیل۔ یہ کیا ہوا جی؟ میں نے کہا وہ چند چوری اور چرس کے کیس لڑے، اس کو وکیل کہتے، عجیب نہیں لگتا؟ اور ہم جو اپنے مسلک اور دین کی وکالت کرتے ہیں تو ہمیں کیوں عیب محسوس ہوگا؟ ہم اس کو کیوں برا سمجھیں گے؟ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمارا ترجمہ خطیب کا نہیں ہوتا، ہمارا ترجمہ وکیل کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، جددو ایمانکم، میں تو دنیا میں ہوں گا نہیں، میں تو چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا، اللہ کے نبی ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں گے؟ نجدد فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بکثرت قول لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کثرت کا اطلاق لغت عرب میں، کلام عرب میں 100 پر بھی ہوتا ہے، 100 کو کثرت کے ساتھ بھی کہتے ہیں۔ یار میں تجھے 100 بار یہ بات سمجھائیے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار سمجھائیے۔ اس لیے کثرت کی حد نہیں ہے، لیکن کثرت کے اطلاق کبھی 70 پر بھی ہوتا ہے، کبھی 100 پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ عام طور پر کہتے ہیں بھی 100 بار اس کو پڑھ لیا کریں، 100 بار پڑھ لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں گزشتہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو میں دوستوں سمجھا رہا تھا کہ ایک بات سمجھو، ہم ذکر بالجہر کرتے ہیں، اجتماعی کرتے ہیں، ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، تو بعض ساتھی اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں بدعت ہے۔ تو بعض ایسے ساتھی جو فتویٰ لگانے والے ہیں، میں نے کہا مظاہر ان سے پوچھو بھئی آپ خلوت میں کتنی بار ذکر کرتے ہو؟ کتنی بار؟ اس ذرا ایمانداری سے بتاؤ کتنی بار کرتے ہو؟ تو خلوت میں اور اکیلے آپ کرتے نہیں، ہم مجلس سجا کے لوگوں کو ترغیب کے لیے کرا لیتے ہیں، آپ اس کو روک دیتے ہو، تو نہ ذکر خلوت میں رہا نہ ذکر جلوت میں رہا، تو پھر کریں گے کیا؟ پھر کیا کریں گے؟ بھئی یہ تو تذکیر ہے، یہ تو سمجھانا ہے، یاد دہانی ہے، ترغیب ہے، سیکھو ذکر کیسے کرنا ہے۔ اب مہینے میں 1 مرتبہ آن لائن خانقاہ اجتماع میں ذکر کرتے ہیں، مرد ہیں وہ بھی کریں، خواتین آہستہ کریں، عادت ڈالیں۔ باقی پورا مہینہ تو میں آپ کو اجتماعی ذکر نہیں کراتا نا، یہ تو ایک بار سکھاتا ہوں کہ یوں کرو، اس کے بعد آپ کرتے رہیں۔ استاد بچوں سے کہتا ہے ایک بیٹا آگے کھڑے ہو جاؤ، باقی پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تم نماز کے الواؤ اور یہ کہیں، اور بچہ کہتا ہے سبحانک اللہم، پیچھے سارے کہتے ہیں سبحانک اللہم، کوئی بھی نہیں کہتا غلط ہے، کیوں کہتا ہے جی سکھا رہا ہے۔ اور جب شیخ یہ بات کیا اپنے مریدین کو، ذرا آپ یہاں سے نکالو لا الہ الا اللہ، کہا جی بدعت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحابہ ایسے کرتے تھے؟ میں نے ایک آدمی کو کہا،
انہوں نے کہا جی کیا صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ذکر کرواتے تھے؟ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، جب ہمارے ہاں کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو وہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آئے تو ہم اسے کہتے ہیں ذرا یہ پڑھو، حمزہ لام زبر ال، حا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن ایسے پڑھاتے تھے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کہا جی ان کو آتا جو نہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ذکر کیسے کرنا ہے، تو ہم بھی سکھائیں گے نا بھی ذکر کیسے کرنا ہے۔ اب پورا قاعدہ پڑھا لیں تو اس پر اشکال نہیں ہے، پوری نماز بچے کو کھڑا کر کے کہلوا لیں اس پر اشکال نہیں ہے، پورا قرآن قاری سمجھا لیں اس پر اشکال نہیں ہے، اللہ کا ذکر جب کریں تو اس پر آپ کو اشکالات ہو جاتے ہیں۔ یوں نہ کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نام سے محبت کرو بہت زیادہ۔ مجھے اس موقع پر ایک بزرگوں کا بہت پیارا جملہ یاد آیا، اللہ اکبر۔ ان کو کسی نے کہا حضرت ہم آپ کے پاس آتے ہیں بیان سننے کے لیے اور آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کر لو۔ ہم آتے ہیں آپ کے پاس تقریر اور بیان سننے کے لیے اور آپ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو۔ بہت پیارا جواب دیا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری اللہ سے شکایت کرنا کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے بیان سننے کے لیے اور یہ کہتے تھے اللہ اللہ کرنا، یہ قیامت کے دن میری اپنے اللہ کو شکایت لگانا۔ میں بہت خوش ہوں گا، میں خوش ہوں گا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھی آپ قیامت کو اللہ سے شکایت لگانا، اے اللہ یہ تیرا نام کہتے تھے لیا کرو، اور پھر یہ سکھاتے تھے کیسے لیا کرو، یہ سکھاتے بھی تھے کیسے لیا کرو، یہ ترغیب بھی دیتے تھے۔ تو آن لائن ماہانہ خانقاہی اجتماع کا ایک مقصد کہ ہم دین کی ایک ایک بات کو تھوڑے تھوڑے وقت میں سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ دوسرا مقصد اللہ کے ذکر کو کرنا سیکھیں اور پورا مہینہ پھر کریں، اپنی عادت بنیں۔ مقصد بہت لمبا بیان نہیں ہے، مقصد عمل ہے، مختصر بیان ہو اور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، اللہ 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 مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ کریم ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ کریم مشکلات کو اپنے عافیت اے اللہ اپنے کرم سے ختم فرما دے، اے اللہ کریم دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ کریم ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہمارے گھر کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کریم اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کریم اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کریم اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کریم ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے، اے اللہ اپنے نام کی لذت دے دے، اللہ اپنے نام کی حلاوت دے دے، اللہ کریم اپنے نام کی برکت عطا فرما، اللہ ایمان کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے،
شرک سے بچا لے، سنت کی نعمت دے کر بدعت سے بچا لے، صحت کی نعمت دے کر بیماری سے بچا لے، عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے، اے اللہ دولت کی نعمت دے کر غربت اور فقر سے بچا لے، اہل حق کے ساتھ جوڑ کر اہل باطل سے بچا لے، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اس مجلس کو مفید فرما دے، ہمارے جو بھائی ہماری جو بہنیں اس میں شریک ہے اپنی شان کے مطابق ان کو نواز دے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان سارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ٹھیک فرما دے، ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، اللہ کریم خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ خیر پر فرما، کلمہ طیبہ پر خاتمہ فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، دعائیں مانگی ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔